نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے ذریعے کن چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے۔ سورہ روم کی آیت 11 to 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی ضرورت کیوں؟ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، اور انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک عمل کیے تھے ان کو تو جنت میں ایسی خوشیاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا قیامت کا دن مجرموں کی مایوسی اور اہل ایمان کی مسرتوں کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت 17 to 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا تمہیں بھی زندہ کرے گا، لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت 20 to 21 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے سمان تسکین پیدا فرمایا، اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ آیت 22 to 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتوں کو باور کیا جا رہا ہے، اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہارے زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بات سنتے ہیں۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس کے ذریعے وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جب وہ ایک پکار دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا تو تم فوراً نکل پڑو گے۔ آیت 26 to 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اونچی شان بیان کی جا رہی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور وہی ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.